السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں ایک ہندو پنڈت نے ایک اعلان کیا کہ ہندو مذہب سچا مذہب ہے اور اسلام جھوٹا مذہب ہے، اور دلیل اس نے یہ پیش کی کہ ہمارا فلاں مندر جو 2000 سال بنا ہوا ہے آج تک بالکل صحیح سالم ہے، اس کی دیواریں، کھڑکیاں، دروازے، غرض سب کچھ ویسے کا ویسا ہے، آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جبکہ مسلمانوں کی مساجد 1 سال بھی نہیں گزرتا کہ رنگ و روغن، در و دیوار، دروازے، کھڑکیاں سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام مٹنے والا ہے اور ہندو مت باقی رہنے والا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس پروپیگنڈا کا جواب دینے میں ناکام رہی، اور اس کی وجہ سے لوگ بہت شش و پن میں مبتلا ہو گئے کہ اس پروپیگنڈا کا روک تھام کیسے کیا جائے۔ ایسے میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آگے آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس کا جواب میں دوں گا۔ پنڈت نے کہا، کیا جواب ہے؟ حضرت رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ ایسے نہیں، اسی مندر کے دروازے پر جواب دوں گا۔ مقررہ وقت پر مسلمان اور ہندو سب جمع ہو گئے کہ دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی مندر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور قرآن کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے جلال سے ڈر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ آپ نے یہ آیت پڑھتے ہوئے تلاوت کی اور پڑھتے پڑھتے جا رہے تھے، اور مندر کے در و دیوار، دروازوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے جا رہے تھے کہ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر اپنے دین کی حقانیت کی کرامت ظاہر کر دی، اور مندر کی دیواریں گرنا شروع ہو گئی، دروازے ٹوٹنے لگے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پنڈت جلدی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گر گئے اور کہا، حضرت بس کر دیں، بہت ہو گیا، لیکن اس کی حقیقت تو بتا دیں کہ یہ کیا ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکتا تھا، پھر اس مندر کی کیا مجال ہے، یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا۔ یہ تو مسجد کی عظمت ہے کہ اس میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر بھی اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تفسیر عزیزی۔ دوستو، اسی طرح پنڈی بھٹیاں کا دلہ بھٹی، مغلیہ سلطان جلال الدین محمد اکبر کے دور میں ایک دلہ بھٹی نامی شخص تھا جس کے انصاف اور دانائی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ دلہ بھٹی جو کہ اپنے انصاف کی وجہ سے جانا جاتا تھا، دلہ بھٹی کے داماد نے اس کی بیٹی کے علاوہ بھی ایک خاتون سے شادی کر رکھی تھی۔ دلہ بھٹی کی بیٹی کو اللہ کریم نے بیٹے کی نعمت سے نوازا، اور اللہ کریم کے حکم سے اس بچے کا انتقال بھی ہو گیا، اور پھر دلہ بھٹی کی بیٹی نے الزام اپنی سوکن پہ لگایا کہ اس کے بچے کی قاتل اس کی سوکن ہے۔ اس سوکن بچی کے گھر والوں نے انصاف کے لیے بھی دلہ بھٹی ہی کو منتخب کیا، اور فیصلے کا وقت مقرر ہو گیا۔ لوگ جوک در جوک اس فیصلے کو سماعت کرنے پہنچنے لگے کہ بڑا نام سنا ہے دلہ بھٹی کا، آج دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا فیصلہ کیسے کرتا ہے۔ مجمع جمع ہو گیا اور مقدمہ شروع کیا گیا۔ دلہ بھٹی نے اپنی بیٹی اور اس کی سوکن کو سامنے بٹھایا۔ دلہ بھٹی نے اپنی بیٹی کی سوکن کو اپنے پاس بلایا اور کان نزدیک کرنے کو کہا۔ دلہ بھٹی نے خاتون کے کان میں کہا کہ بیٹی، مجھے علم ہے کہ میرے نواسے کی قاتل میری بیٹی ہی ہے، مگر لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ وہی قاتل ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ اپنی قمیض اتارو اور یہاں میری چارپائی پہ رکھ دو، اور یہ پاس پڑی چادر اوڑھ لو اور گھر چلی جاؤ۔ جب یہ بات اس خاتون نے سنی تو اس کی چیخ نکلی اور کہنے لگی
کہ میں مسلمان با پردہ خاتون اور غیرت مند ہوں، بے غیرت نہیں جو اس مجمع میں اپنی بے پردگی کروں۔ میری گردن تو کٹ سکتی ہے مگر یہ قمیض نہیں اتر سکتی۔ دلہ بھٹی نے خاتون کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ وہ چپ چاپ یہاں سے گھر چلی جائے۔ عبداللہ بھٹی نے پاس بیٹھی اپنی بیٹی کو بلایا اور ویسے ہی کان نزدیک کرنے کو کہا۔ کان نزدیک آتے ہی دلہ بھٹی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا مجھے علم ہے کہ وہی تمہاری سوکن ہے، تمہارے بچے کی قاتل ہے، اور ایک دفعہ قتل اس پہ ثابت ہونے میں خود اس کی جان لے لوں گا، یعنی کہ اگر اس پر قتل ثابت ہو گیا تو پھر میں خود اس کی جان لوں گا، مگر اسے یقینی بنانے کے لیے وہی قاتل ہے اور لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے تم اس طرح کرو کہ تم اپنی یہ قمیض اتارو اور میری چارپائی پہ رکھ دو اور یہ ساتھ پڑی چادر اوڑھ لو اور گھر کو چلی جاؤ۔ دلہ بھٹی کی بیٹی نے بات سنتے ہی فوراً قمیض کی طرف ہاتھ کیے۔ دلہ بھٹی نے بیٹی کو روک دیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو میرے بھائیو، میرے نواسے کی قاتل میری ہی بیٹی ہے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ اسے معاف کر دیں تو بھی ہم راضی، اور سزا دینا چاہیں تو بھی ہم راضی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں مصر کے مشہور شہر اسکندریہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اسی دوران حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کسی ضرورت سے پڑاؤ سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور ایک جگہ گھوڑے سے اتر کر نماز کی نیت باندھ لی۔ اتنے میں کچھ رومی کافر گھومتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا نماز پڑھتے دیکھا تو سوچا کہ یہ انہیں قتل کرنے کا اچھا موقع ہے، چنانچہ وہ بری نیت لے کر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مشغول رہے، لیکن جب رومی ان کے بالکل ہی قریب پہنچ گئے تو انہوں نے جلدی سے سلام پھیرا، انتہائی پھرتی کے ساتھ چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے اور رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کو ایک عابد اور درویش سے ایسی شجاعت کی توقع نہ تھی۔ جب اللہ کا یہ شیر ان کی طرف بڑھا تو وہ بھاگے، مڑ کر بھی پیچھے نہ دیکھا، لیکن حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا تعاقب نہ چھوڑا۔ وہ سب آگے آگے اور یہ تنہا پیچھے پیچھے۔ جب جان بچتی نظر نہ آئی تو انہوں نے اپنا کچھ قیمتی سامان، کمر کی پیٹیاں کھول کھول کر زمین پر پھینکنا شروع کر دیا۔ خیال تھا کہ عرب کا یہ صحرا نشین یہ قیمتی سامان دیکھے گا تو اس کے لالچ میں ہمارا پیچھا چھوڑ کر سامان بٹورنے میں لگ جائے گا، لیکن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی تھے۔ انہوں نے سامان کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھا اور تعاقب جاری رکھا، یہاں تک کہ رومی بامشکل تمام قلعہ کے قریب پہنچے اور اندر گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر قلعے کے اوپر پتھر برساتے رہے اور اس کے بعد لوٹ آئے۔ واپسی میں ان رومیوں کا سامان زمین پر بکھرا تھا، مگر یہ درویش خدا مس اسے اٹھانے میں اپنا وقت کہاں برباد کرتے۔ واپس اسی جگہ پہنچے اور پھر نماز شروع کر دی۔ رومیوں نے سامان جو کا تو پڑا دیکھا تو بہر آ گئے اور اسے اٹھا لے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو یہ تھی صحابہ کی نماز سے محبت۔ دوستو اسی طرح مجھے یاد ہے کہ دیوبند میں جب میری عمر تقریباً 10-12 سال تھی، ایک دن فجر کی نماز کے وقت سخت آندھی، موسلا دھار بارش اور گرج چمک کی بنا پر والد صاحب یعنی مفتی محمد شفیع رحمت اللہ تعالی مسجد تشریف نہ لے جا سکے۔ دوستو یہ غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب واقعہ سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں بارش اور گرج چمک کی بنا پر والد صاحب تشریف نہ لے جا سکے مسجد کے اندر اور نماز گھر میں ہی ادا فرما لی۔ ادھر دادا ابو جو مسجد کے عاشق اور نماز با جماعت کے شہدائی تھے، اسی حالت میں پہنچے چڑھا کر مسجد کی جانب روانہ ہو گئے اور والد ماجد کو بارش کی وجہ سے ان کے جانے کا پتہ نہ چل سکا۔ دادا ابا جب مسجد پہنچے تو دیکھا کہ
بجز مؤذن کے کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے۔ خیر مؤذن کے ساتھ 2 آدمیوں کی جماعت ہوئی، اور بعد نماز جب دادا ابو گھر لوٹنے لگے تو سب محلے والوں کو ان کے گھروں سے اٹھا کر ساتھ لیتے ہوئے سخت غصے میں گھر پہنچے، اور والد صاحب کو بلا کر سب کے سامنے اس قدر ڈانٹا کہ والد صاحب اور سب محلے والے دم بخود رہ گئے، اور فرمایا افسوس ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں ایسا دن دیکھنا پڑا جس کی مجھ کو تم سے توقع بھی نہیں تھی۔ آج اگر میں نہ پہنچتا تو مسجد ویران ہو جاتی اور جماعت نہ ہوتی، میرے بعد تو تم اس مسجد کو ویران ہی کر دو گے۔ مجھے افسوس تو سب پر ہے، لیکن سب سے زیادہ اپنے اس بیٹے نمونے کے حصے اول پر ہے، اور بھی نہ جانے کیا کیا کہا۔ دادا ابا کو دنیا میں والد صاحب سے بڑھ کر کوئی عزیز نہ تھا، مگر ترک جماعت پر اس قدر گرفت فرمائی، اور تمام محلہ والوں اور چھوٹی اولاد کے سامنے پھر بھی حضرت والد صاحب کی انتہائی سعادت مندی تھی کہ انہوں نے ذرا بھی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے سب کے سامنے معافی مانگی۔ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس دن اتنی لتاڑ نہ پڑتی تو عمر بھر احساس نہ ہوتا کہ ہم سے کوئی غلطی بھی سرزد ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح یزید بن مالک اموی خلیفہ گزرے ہیں۔ یہ نئے خلیفہ تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کے بعد آئے تھے۔ ایک دن وہ کہنے لگے کہ کون کہتا ہے بادشاہوں کو خوشیاں نصیب نہیں ہوتی، میں آج کا دن خوشی کے ساتھ گزار کر دکھاؤں گا، اب میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے روکتا ہے۔ کہا آج کل بغاوت ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو مصیبت بنے گی۔ کہنے لگا آج مجھے کوئی ملکی خبر نہ سنائی جائے، چاہے بڑی سے بڑی بغاوت ہو جائے، میں کوئی خبر سننا نہیں چاہتا، آج کا دن خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت لونڈی تھی جس کے حسن و جمال کا کوئی مثل نہ تھا، جس کا نام خابانہ تھا۔ بیویوں سے بھی زیادہ اس سے پیار کرتا تھا۔ اس کو لے کر محل میں داخل ہو گیا، پھر آگے مشروبات آ گئے، چیزیں آ گئی۔ آج کا دن خوشی سے گزارنا چاہتا تھا، آدھے سے بھی کم دن گزرا ہے۔ خبابہ کو گود میں لیے ہوا تھا، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا، اور اپنے ہاتھ سے انگور توڑ توڑ کر اس کو کھلا رہا تھا۔ انگور کا ایک دانہ لیا اور اس کے منہ میں ڈال دیا، وہ کسی بات پر ہنس پڑی تو وہ انگور کا دانہ سیدھا اس کی سانس کی نالی میں جا کر اٹکا، اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی جان نکل گئی۔ جس دن کو وہ سب سے زیادہ خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، اس کی زندگی کا ایسا بدترین دن بنا کہ وہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ 3 دن تک اس کو دفن کرنے نہیں دیا تو اس کا جسم گل سڑ گیا۔ زبردستی بنو امیہ کے سرداروں نے اس کی میت کو چھینا اور دفن کیا، اور 2 ہفتے کے بعد یہ دیوانگی میں مر گیا۔ تکبر کا انجام دوستو ایسا ہی ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے۔ دوستو اسی طرح مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ 2 چور ایک گھر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ جب گھر کا مالک روشنی کے لیے چکماک کو رگڑ کر روشنی جلائے گا تو ان میں سے ایک انگلی رکھ کر اس کو بجھا دے گا۔ اور یہ واقعہ اس زمانے کا ہے دوستو جب کہ بجلی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ چکماک کے پتھر ہوتے تھے اس وقت، جن کو ایک دوسرے پر رگڑتے تو آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ تو 2 چوروں نے یہ طے کیا کہ ہم لوٹنا شروع کریں گے، اور جب گھر والا جاگ کر بیدار ہو کر چکماک سے روشنی جلانا چاہے گا تو ایسی صورت میں ایک چور صرف یہ کام کر کے جیسے ہی وہ آگ جلائے اس پر ہاتھ رکھ دے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چکماک کا پتھر کبھی جلنے کا نام ہی نہیں لے گا، اور اس وقت تک دوسرا چور سب لوٹ لے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور گھر کو ان چوروں نے لوٹ لیا۔ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ شیطان بھی اسی طرح بعض سالکین کے دل پر، یعنی بعض وہ لوگ جو اللہ کے رستے کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں،
ان کے دل پر انگلی رکھ دیتا ہے تاکہ نور ختم ہو جائے۔ سالک اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ چکماک کا پتھر رگڑ رہا ہے اور شیطان اس پر انگلی رکھ دیتا ہے۔ یہ انگلی وہی معصیت اور گناہ ہے۔ جب گناہ ہوتا ہے تو وہ نیکی کی روشنی بجھ جاتی ہے۔ سالک نے اللہ اللہ کی تلاوت اور ذکر کیا، شیطان نے فوراً ہی اس کی آنکھوں سے کسی عورت کو دکھا دیا اور اس کے عشق میں اس کو مبتلا کر دیا، دل میں گندے خیالات پیدا کر دیے۔ اسی طرح گناہوں میں عمر گزر گئی اور یہ شخص صاحب نسبت بن نہ سکا۔ دوستو واقعی بڑی عبرت کی بات ہے، ہر سالک کو اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہر مسلمان کو اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ بعض سالکین رات دن خانقاہوں میں رہتے ہیں، اولیاء اللہ کی صحبت میں ہیں، ذکر و تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچتے اور ان کا نور تام نہیں ہوتا اور یہ محروم رہ جاتے ہیں۔ دوستو اسی طرح ایک دفعہ ایک عیسائی اور ایک مسلمان دونوں بستر مرگ پر تھے۔ بیماری کی حالت میں عیسائی کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے مچھلی کا گوشت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس عیسائی کے گھر کے تالاب میں ایک مچھلی ڈال آؤ تاکہ اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ دوسری طرف مسلمان کے دل میں خواہش ابھری کہ زندگی کے اس آخری حصے میں مجھے زیتون کا تیل مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی الماری میں زیتون کا تیل ہے، جاؤ اور اس کو گرا کر ضائع کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عیسائی کی خواہش پوری کرو اور مسلمان کا زیتون کا تیل گرا دو۔ فرشتے نے عرض کیا، اللہ جی آپ کا حکم امت کی آسانی کے لیے ہے، اس کی حکمت بھی واضح فرما دیجئے تاکہ امت بعدت کی اصلاح ہو جائے، یعنی جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے اور انسانیت کو سبق بھی مل سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو عیسائی تھا دنیا کے لحاظ سے اس کی ایک نیکی باقی تھی، میں نے چاہا کہ اس کی نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں ہی دے دوں، اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہ ہو۔ اور جہاں تک اس مسلمان کا تعلق ہے تو اس کی ایک کوتاہی، ایک گناہ اس کے دامن پر رہ گیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس کی خواہش ٹوٹے اور وہ اس پر صبر کرے اور میں اس کی اس کوتاہی کو دور کر دوں، معاف کر دوں، تاکہ جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے میرے پاس سوائے جنت کے اور کچھ نہ ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کرنی تھی بخشش تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کو ٹھکانے بنا دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔